امریکہ سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ رسول اکرم فرمایا دنیا دو خیموں میں بٹ جائے گی، پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے دورے میں گئے ہیں تو سعودی عرب نام کی چیز ان کے دورے میں شامل نہیں رہی۔ ایران اور آذربائیجان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شدت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ بھارت کا ٹور جو ہے نکلا ہوا ہے، پاکستان کا اور اسرائیل کا جھنڈا ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے گا۔ ایران بھی اپنی شیعہ قوم کا بھی ساتھ نہیں دیتا۔ پاکستان نے اپنی عسکری ریلائنس جو ہے وہ چین کے اوپر رکھ دی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، گزشتہ 2 سال سے غزہ کے اندر اسرائیلی جارحیت اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے نہتے مسلمانوں نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا ہے، اس کے آغاز سے ہی ایک بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اس پورے کے پورے معاملے کو یہاں نہیں رکنا، بلکہ یہ کسی عالمی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی تقریباً 1.5 سال کے بعد، بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تھوڑا بہت چھوٹا موٹا 2-3 دن کا معاملہ ہوا ہے، جس کے اندر کہ پاکستان کو اس کی فضائی برتری جو ہے وہ مسلم ہوئی ہے، اس کے بعد سے تو حالات یوں لگ رہے ہیں کہ جیسے اب پورے عالم اسلام اور پوری دنیا، جسے عالم کفر کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، اس کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ جو بالکل اس طرف لے کے جا رہی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئیاں کی تھیں اور ملحمۃ الکبریٰ لیکن بڑی عالمی جنگ کا ذکر کیا تھا۔ ملحمۃ الکبریٰ عربوں کے حساب سے، یعنی مسلمانوں کے حساب سے، ایک تصور ہے کہ جو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک بڑی عالمی جنگ آخر میں ہونی ہے، جس کو عیسائی آرمگڈون کہتے ہیں، اور یہودی بھی اسی حساب سے ایک ایسی جنگ کہتے ہیں کہ جس میں ان کا مسایہ جیتے گا اور جیتنے کے بعد ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ تو وہ ابراہیم اکارڈ جو کہ ٹرمپ صاحب یا اس سے دیگر پیشرو جو ہیں یا اس کے اس وقت ممبران جو ہیں وہ اس کو نافذ کر کے عیسائیت، یہودیت اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا چاہتے ہیں، ان کے تینوں کے مذاہب جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ تینوں نے آپس میں کہیں نہ کہیں جنگ ضرور کرنی ہے۔ مسلمانوں کو ایک طویل عرصے سے اس بات کی لالی پاپ دی جاتی رہی، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ عربوں کو دی جاتی رہی کہ ایک ہی سیدنا ابراہیم کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، اور ایک ہی ابراہیم کو اپنا بڑا جد امجد سمجھتے ہیں، تو اس لیے تینوں جو ہیں اگر متحد ہو جائیں تو ایک مضبوط دفاع ہوگا، اور اس کے اندر آپ کی معاشی حالت ایسے ہوگی کہ آپ دنیا کی سپر پاورز کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تیل آپ کے پاس ہے، اس کے بعد اسرائیل کی مائٹ آپ کے ساتھ ہوگی، تو آپ کیا سے کیا ہو جائیں گے، پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اس لالی پاپ کی جڑیں جو تھیں وہ ہمیشہ سے کمزور رہی ہیں۔ نہ تو یہودی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم اکارڈ کے تحت مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے مل جل کر ہی رہنا ہوتا تو وہ مدینہ کیوں چھوڑتے، خیبر سے کیوں نکالے جاتے، یا خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل درآمد کرتے ہوئے کہ لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں کسی دین کو جمع، 2 ادیان کو جمع نہ ہونے دینا، تو انہوں نے ان سے مراد دے کے، پیسے دے کے عرب کے جزیرے سے باہر زمینیں لے کے دی تھی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک عالمی جنگ لڑنی ہے۔ نہ تو اس وقت کے تل ابیب میں اور نہ حیفا میں، نہ ان شہروں میں کوئی زبردست قسم کی زمینیں نہیں تھیں جنہیں آباد کرنے آئے تھے، نہ فیکٹریاں تھیں، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی شاندار قسم کے گھر تھے، یہاں تک کہ اس پورے علاقے کے اندر کوئی سائٹ سینگ والی صورتحال بھی نہیں تھی کہ اس لیک کے قریب جا کے آباد ہو جاتے یا اس پہاڑ کے دامن کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے۔ ایک لک تک صحرا تھا جس کے اندر وہ 1916 سے آباد ہونے شروع ہوئے۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ 1000 سال سے بھی زیادہ، بلکہ 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور کون سا ایسا شہر ہے کہ جس سے اندر یہودیوں کو باقاعدہ ذلت و رسوائی کے ساتھ نہ نکالا گیا ہو۔ کبھی وہ ملان سے نکالے گئے، کبھی وہ ٹسکنی سے نکالے گئے، کبھی وہ روس سے نکالے گئے۔ سب سے پہلے وہ کتنے آرام سے مسلمانوں کی اسپین کی حکومت میں رہ رہے تھے جب ایزابیلا اور فرڈیننڈ نے وہاں پر حملہ کیا، اور 1492 میں چونکہ عیسائی جو ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے مل کے سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا تو وہ یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے ان 1,75,000 یہودیوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم عیسائیت قبول کر لو۔ ان میں سے تقریباً 1 لاکھ جو تھے وہ بھاگ کر ترکی، اس وقت کے بوسنیا اور سارا علاقہ جو خلافت عثمانیہ میں تھا وہاں چلے گئے اور وہاں انہیں پناہ مل گئی، جبکہ جو 75,000 تھے وہ عیسائی ہو گئے، اور ان پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ صبح کے وقت تم سامنے سب لوگوں کے ناشتہ کرو گے اور اس میں سور کا گوشت کھایا کرو گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ ہفتے میں تمہارے ہاں کاروبار منع ہے یہودیوں کے ہاں، اس لیے تم لوگ جو ہو وہ ہفتے کے دن اپنی دکانیں کھولو گے۔ تو ایسا جو تھا ان پر وقت گزرا ہے کہ جو لوگ اب تاریخ کے میں داستانیں اٹھائیں تو آپ کو علمان اور لفیظ اب پکار اٹھتے ہیں۔ انہیں ایسے شہروں میں جنہیں گھیٹوں کہا تھا وہاں رہنا پڑتا تھا، جہاں نہ پانی ہوتا تھا، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ سیویج ہوتا تھا، اور نہ کوئی اور کسی کی شہری سہولت ہوتی تھی۔ وہ اگر بازار میں 1-2 گھنٹے کے لیے آنے کی اجازت ملتی تو اپنے گلے میں ایک تختی لٹکائے ہوئے تھے کہ میں یہودی ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو دور سے پہچان سکیں۔ یہ کیفیت تھی کہ پورے کے پورے یورپ اور امریکہ میں ان کے خلاف لطیفے مشہور ہو گئے تھے، اور شاید اتنے لطیفے کسی اور قوم کے بارے میں نہیں بنائے گئے جتنے یہودیوں کے بارے میں بنائے گئے ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود لطیفے بناتے تھے، کیونکہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں زندہ تھے عیسائیوں کے خلاف کہ وہ کسی طور پر بھی اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اس لطیفہ بازی کا سہارا لیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس پورے کی پوری 2000 سال کی جو ان کی لڑائی تھی وہ 1896 میں ان کے پروٹوکولز کے آنے کے بعد 1916 میں بالفور ڈیکلیریشن کے ساتھ ان کی آپس میں صلح جوئی ہو گئی، جس کے کہتے ہیں کہ اس کے جو رومن کیتھلکس تھے انہوں نے یہودیوں کو آپس میں اکٹھا لڑنے، اکٹھا ساتھ رکھنے کی جو کہتے ہیں قسم سکھا لی کہ اب ہم تمہیں آباد کر کے رکھیں گے۔ وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے جس کے آغاز میں اللہ کہتا ہے لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، کہ اب یہود و نصارہ کو اولیاء یعنی دوست مت بنانا، یہ ایک دوسرے میں آپس کے دوست ہوتے ہیں۔ تو وہ آپس میں دوست کی پیشگوئی جو ہے 1916 کے اندر قرآن کی پیشگوئی ثابت ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان کو انگلینڈ کے کون سا ایسا ملک ہے کہ جس نے ان کو سوائے جرمنی کے جس میں ان کو سہارا نہ دیا گیا۔ تو یہ ایک تو وہ بات تھی کہ یہاں یہ لوگ پہنچ گئے ہوئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے اسرائیل کے اندر آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان سے نکال کے ان کو اور یہاں پر اپنی ایک عالمی حکومت قائم کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کو خود بھی اس بات کا یارہ ہے کہ ان کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا مذہب نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے 88 سال کے بعد جب اس نے چھینا تھا ان سے عیسائیوں سے، کیونکہ صرف 88 سال جو ہے حضرت عمر کے بعد سے ان کے پاس حکومت رہی ہے، تو پھر اس وقت سے لے کے بعد میں انہوں نے یہاں پر اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اس ساری سینیریو کے اندر جو طاقتیں ہیں، جو رسول اکرم نے فرمایا دنیا 2 خیموں میں بٹ جائے گی، وہ بات سامنے آ رہی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات پہ کر سکتے ہیں کہ 3 روزہ جنگ کے بعد اس وقت دنیا کے اندر بھارت کا ٹور جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، اور تقریباً اس ٹور کے اندر 57 لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر ڈپلومیٹس اور پولیٹیشین شامل ہیں، اور وہ دنیا کے 33 ممالک کا دورہ کریں گے۔ اور ان ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے 7 ڈیلیگیشن جو ہیں وہ جا رہے ہیں بیلجیم، جرمنی، یو ایس، بحرین، گیانا، پناما، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کے ڈیلیگیشنز ہیں ان میں ایک 27 مئی کو ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پر پہنچا ہے سنگاپور کے اندر، اور سنگاپور میں باقاعدہ لا منسٹر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ اپنا کیس پلیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ان کے زبردست قسم کے ٹھیک ٹھاک قسم کے ذہین ترین لوگ شامل ہیں، جن میں ششی تھرور کا نام لیا جاتا ہے۔ ششی تھرور وہ ہے کہ جس نے ان گلوریس امپائر لکھی تھی، اور وہ آکسفورڈ کی اس کی تقریر جو ہے وہ آپ کو بہت شدت سے یاد ہوگا کس طرح اس نے پورے ویسٹ کا مقابلہ اس تقریر سے کیا تھا۔ یہ جو ہیں اس کے اندر انہیں کہا جاتا ہے کہ نیو دہلی reportedly expected stronger global support in its fight against Pakistan and was also blindsided by the US President Trump repeatedly claiming credit for brokering the ceasefire between the two South Asian countries۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ ٹرمپ نے بیسیکلی انڈیا کو جیسے کہتے ہیں انسلٹ آن انجری، وہ زخمی تو تھا ہی انڈیا ان 3 دنوں کی جنگ کے اندر، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کو کہا کہ میں نے
تمہارے درمیان ثالثی کرتا ہوں، تو اس نے اس کا کیس کمزور کر دیا۔ اب یہ کیس کو اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے، اور ان کا بنیادی دنیا کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، وہاں ٹیرر پلتے ہیں، دہشت گردوں کا ساتھی ہے، تو اس کے ضمن میں ہمارا ساتھ دو۔ تو پورے یورپ کے اندر، سنگاپور کے اندر، باقی جگہوں پہ وہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح بحرین ایک بہت امپورٹنٹ ہے، مسلمان ملک ہے، لیکن وہاں بھی اس کا وفد گیا۔ جبکہ پاکستان کی ایک ابھی ترتیب تو دیا ہے پاکستان نے اپنا بلاول بھٹو کے ساتھ، لیکن پاکستان کا یہ وفد ابھی تک روانہ نہیں ہوا۔ البتہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہیں، یہ آذربائیجان، ترکی اور ایران کے دورے پر گئے ہیں اور وہاں سے واپس آئیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان جب اپنے اس مشرق وسطیٰ کے دورے میں گئے ہیں تو سعودی عرب نام کی چیز جو ہے وہ ان کے دورے میں شامل نہیں رہی، اور نہ ہی سعودی عرب کے بارے میں ان کا بیان ہے۔ یہ کانفلکٹنگ ریجن جو ہے اس کے اندر یہ گئے ہیں، اس کے اندر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایران اور آذربائیجان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شدت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، حالانکہ دونوں شیعہ ملک ہیں، لیکن آذربائیجانی سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے یہ اپنی شیعہ قوم کا بھی ساتھ نہیں دیتا بلکہ عیسائی آرمینینز کا ساتھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نگورنو کاراباخ کے اندر جب لڑائی ہوئی تھی تو ٹرکس نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا تھا، آذربائیجانیوں کا، اور ایران نے ساتھ دیا تھا آرمینینز کا، اور اس کے اندر پاکستان اور اسرائیل جو تھے، ایک طرف سے پاکستان کی افواج گئی تھیں اور دوسری طرف سے اسرائیل کی گئی تھی۔ اسی لیے اگر آپ کبھی اس آذربائیجان کے باکو میں کسی بھی میوزیم میں جائیں تو پاکستان کا اور اسرائیل کا جھنڈا ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے گا، اور بیچ میں آذربائیجان کا نظر آئے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں تین دوست ہیں، ترکی، اسرائیل اور پاکستان۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کانفلکٹنگ قسم کے ریجن کے اندر پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کیا کر رہی ہوگی، اور کس کو کہہ رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ چلو، اور کس کو کہہ رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ نہیں چلو۔ دوسری طرف انڈیا سمجھتا ہے کہ چونکہ یورپ جو ہے اس کو بہت بڑی زک پہنچی ہے رافیل کے اوپر، فرینچ جو انڈسٹری ہے، آرم انڈسٹری، وہ مکمل طور پر کسی نہ کسی حد تک اس وقت جسے کہتے ہیں ڈالڈرنس میں ہے، تشکیک کا شکار ہے، کیونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو چائنا کے ساتھ اپنا اسلحہ جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں، جن میں فار ایسٹ کے ممالک ہیں، جو کہ تھائی لینڈ ہو گیا، ویتنام ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، اس کے بعد اور بھی چھوٹے چھوٹے برنائی ڈار، ہر ملک نے تھوڑی بہت تو اسلحہ رکھنا ہوتا ہے، اور نیشن اسٹیٹ بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلحہ رکھا جائے۔ یہ ہے وہ سینیریو جس کے اندر ہم اس وقت اس کیفیت میں ہیں۔ یہ میرے سامنے یہ جو انڈیا کی اس وقت پلاننگز ہیں اس کے بارے میں بھی یہ رپورٹس ہیں الجزیرہ کی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انڈین آفیشیل، بلکہ یہ فارن پالیسی کی رپورٹ ہے، Indian officials underestimated how much the Pakistani military needed to demonstrate its own war readiness and resolve. But the India and its domestic audience, according to the accounts in the Pakistan and international press, Pakistan's China-made jets and air defense system shot down several Indian fighter planes, including the French-made Rafale. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو بالکل اسیسمنٹ ہی نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کس حد تک ریڈینس میں اس کے اندر تیار تھا، اور چائنیز نے کس طریقے سے ان کو مدد کی، یہ اس کا بارے میں ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ آگے سمجھتا ہے کہ ورس فار انڈیا اٹس اٹیمپٹ ٹو ری اسٹیبلش deterrence backfire. The New Delhi hope that the punitive response backed by the threat of economic coercion might discourage Pakistan from engaging in proxy warfare. وہ کہتا یہ ہے کہ اگر دنیا بھر سے پاکستان کا بائیکاٹ کروا لیا جائے معاشی طور پر، اور پاکستان کو گھٹنوں پہ ٹیکنے پہ مجبور کر دیا جائے، تو شاید یہ حالات ہمارے حق میں آ سکتے ہیں، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ ان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگی، کیونکہ انڈیا جو ہے ایک معاشی طور پر ابھرتا ہوا ملک بن رہا ہے، اور ایک لڑائی کی مار جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ واپس 20 سال پرانا واپس پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو غریب ملک ہوتے ہیں میرے جیسے، ان کا کچھ نہیں جانا۔ جو بندہ جھونپڑی میں رہتا ہو اس کو کیا کرنا ہے، کسی نہ سیلاب نے کچھ کہنا ہے نہ زلزلے نے۔ جو بندے جس نے بہت بڑے گھر بنائے ہوتے ہیں اسی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ جو مشہور فارسی کا شعر ہے جو آیت اللہ خمینی اپنی تقریر میں پڑھا کرتے تھے کہ الزلزلہ ترسند ہما کوخ نشینہ ما خانہ بدوشاں غم سیلاب نہ داریں، کہ زلزلے سے ڈر ڈریں جن کے محلات ہیں، میں تو خانہ بدوش آدمی ہوں، میں یہ تو سیلاب کا بھی ڈر نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے امریکہ سے بھی کوئی اچھی خبریں اس لیے نہیں آ رہی کہ پاکستان نے اپنی عسکری جو ہے ریلائنس جو ہے وہ چین کے اوپر رکھ دی۔ یہ اینول تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے یہ کانگریس کے سامنے پیش ہوئی ہے، اور اس نے پاکستان کے بارے میں ابھی بھی پاکستان کو
टेररिज्म का एपी सेंटर जो है वो बताया गया, और ये कांग्रेस की रिपोर्ट जब पेश होगी तो चीज़ें और तरह के हवाले से निकलेंगी। ये सारा सिनेरियो बताने का आपको बुनियादी मकसद ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक ये जंग अब फैलेगी, और इस जंग में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो शायद उतना नहीं है जितना बाकी तमाम मुल्कों का हिस्सा है। इस जंग का आगाज़ जो गज़ा से होगा, उस गज़ा के आगे जो हालात बनते हैं, जिस तुर्की के साथ आपके साथ रिलायंस है, उसका सिनेरियो ये बनता है कि गज़ा की जो जंग है ये आगे फैलेगी, और फिर इज़राइल जो है वो ख़ास तौर पे अरबों की मिलीभगत के साथ सबसे पहले ईरान पर हमलावर होगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पहले ईरान जो है वो उसके बाद उसका निशाना बनेगा, और ईरान की सफ़ाहस्ती से ख़त्म हो जाएगा। ये आपने फरमाया, और उसके बाद अरब ख़त्म होंगे। वो जो मशहूर हदीस है कि खलीज फ़ारस बंद हो जाएगा, तो एक तो पहले ये है, और अब नज़र भी आ रहा है कि अरबों में से ना, अगर आज इसराइल या अमेरिका मिल के ईरान पर हमला करते हैं तो ना उसने साथ देना है, अरब में से किसी मुल्क ने, किसी मुसलमान मुल्क ने उनके साथ में नहीं आना। जहाँ तक लेबनान की हिज़्बुल्लाह का ताल्लुक है, या उसके साथ साथ सीरिया के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो शायद ही कोई इस मसले में आए। प्रॉक्सी वॉर चलती रहे तो और ज़्यादा मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद होता है, लेकिन रेगुलर फाइट के लिए उनके लिए मसला बन सकता है। लेकिन इस ईरान के बाद जो अगला नंबर है वो अरब का अपना है, और अरबों के अंदर ये पूरा इलाका जो है वो इसराइल की ज़द में आने वाला है। और हमें वो जो भरोसा है ना कि इसराइल जो है वो हमें धोखा नहीं देगा, और हम उसके आयरन डोम का जो है वो हमें मदद कर रहा है, और यूएई का दिफा भी उसके साथ है। उसने गुज़श्ता 100 साल से, तो 1916 बल्कि 10-15 साल से वो वहाँ पर बैठा हुआ है कि उसने वहाँ उन इलाकों का कब्ज़ा करना है, जबकि उनकी पूरी तारीख़ में लोग उनके रबाइज़ में ख़्वाबें देखते आ रहे हैं मसाया के आने की। जब वो बाबल और नैनवा में थे तो उस वक़्त ख़्वाबें देखते आते थे, और आके मदीना के इर्द-गिर्द आबाद हो गए थे कि खजूरों के देश में से वो मसाया आएगा। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और कुरान कहता है कि योरिफ़ूना कमा योरिफ़ूना अब्नाहुम, ये तुम्हें ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे। और यही वजह है कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी जंगें हुई हैं, उनमें हमेशा उन्होंने मुनाफ़िकाना किरदार दिया और अदा किया और धोखा दिया। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मदीना जो है वो भी रिहाइश के काबिल नहीं रहेगा, और वहाँ से जो एक शख्स जो है भाग के मक्का आएगा, और मक्का आने के बाद उसकी बैयत होगी, और वो ज़बरदस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैयत होगी। वो नहीं चाहेंगे कि मैं जो है आपको लीड करूँ, क्योंकि हालात फितन का बहुत बड़ा हो जाएगा। और वहाँ से वो कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसने हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान बैत होगी, और जैसे ही बैत होगी तो शाम से एक लश्कर उसकी सरकोबी के लिए भेजा जाएगा। ज़ाहिर बात है शाम उस वक़्त तक किसी के कब्ज़े में आ चुका। आपने अपना बनु कल्ब की बादशाहत होगी। अब बनु बशार अल-असद वगैरह बनु कल्ब से थे, लेकिन कुछ किसी पे अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कौन होगा। जो भी था, आज एक जगह किसी हदीस में ये है कि सुफियानी कहलाएगा वो शख्स जो है, उसका लश्कर होगा। जो भी लश्कर होगा वो शाम यानी लेबनान, उर्दन और शाम के इलाकों से आएगा, लेकिन वो लश्कर बैदा के मकाम में धँसा दिया जाएगा। अब वो जब लश्कर धँसेगा तो फिर इकबाल के बकौल वो हदीस का तर्जुमा उसने किया है कि ख़िज़्र वक़्त अज़ ख़लवते दश्ते हिजाज़ आयत बरूँ, काफ़िला अज़ वादिये दूर अज़ दराज़ आयत बरूँ, कि ख़िज़्र वक़्त यानी इमाम महदी वहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से काफ़िले उनकी मदद के लिए जाएंगे। और रसूल अकरम ने फरमाया कि खुरासान का इलाका, ये अफ़गानिस्तान है, उसके साथ थोड़ा सा हिस्सा मशहद का है, कुछ मावरा और नहर का इलाका है, ये वहाँ चले जाएंगे, ये वहाँ जाके फ़तह हासिल करें। अब इस सिनेरियो के अंदर फतूहात का आलम ये आएगा कि पूरे का पूरा शाम तक और बैतुल मक़दस तक मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा, और उधर से इस वक़्त जो आप देखें कि इंडिया पूरे के पूरे इलाके को अपने साथ मिला रहा है, और वो यूरोप साथ मिल रहा है। आपने फरमाया अहले रोम यानी यूरोप के लोग जो हैं, उनके 80 झंडे जो हैं, हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज लेके 9,60,000 की फ़ौज जो है उसको लेके यहाँ पहुँचेंगे, और वो फ़ौज जो है वो तुर्की तो फ़तह कर लेगी, और तुर्की के पूरा इलाका जिस पे हम इस वक़्त जाके हम बातें कर रहे हैं, तुर्की वो एक हदीस भी मिलती है कि एक दफ़ा एक लश्कर टर्कों का जो है वो आपके यहाँ काम आएगा। अज़रबैजान के बारे में एक हदीस बड़ी मशहूर मिलती है कि वो एक तुर्क जो हैं वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में होंगे, जिनकी औरतें भी उनके अंदर सवार होंगी, लेकिन तुर्की फ़तह होके शाम के अंदर वो लड़ाई शुरू होगी।
اس دوران ان کا پارٹنر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرے گا، اور اس کو کہتے ہیں، رسول اکرم کی حدیث ہے، خراب السند من الہند و خراب الہند من الصین، کہ چین کی تباہی، چین جو ہے وہ انڈیا کی تباہی کرے گا، انڈیا کے یہاں خرابی پیدا کرے گا، اور بھارت جو ہے وہ یہاں پر اس کی خرابی کرے گا سندھ کی، یعنی پاکستان کے اس علاقے کی اٹک سے نیچے۔ اس طرح چونکہ بڑی جنگ چھڑے گی، تب بیت المقدس سے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، امام مہدی کی جو ہے روانہ کریں گے، اور وہ لشکر جو ہے غزوۃ الہند لڑے گا، اور حدیث کے اندر اس کا پوری ٹائم لائن بتائی ہوئی۔ لیکن میں اس وقت بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی قیادت کو دو کاموں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک تو پاکستان کے اندر اگر واقعی آپ نے اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو پاکستان کی قومی یکجہتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ قومی یکجہتی یہ نہیں ہوتی کہ جس بندے کو آپ نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا ہوا ہے، خواہ وہ 10% ووٹ لے کے آئے، یہ قومی یکجہتی نہیں ہوتی۔ ایسی قومی یکجہتی بن ہی نہیں سکتی۔ آپ کو پاکستان کے اندر ان تو طاقتوں کو ساتھ ملانا ہوگا کہ جن طاقتوں کو عوام پسند کرتے ہیں۔ آپ بھلے عمران خان کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن اس وقت عمران خان آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو عمران خان کے بغیر پاکستان کے اندر ایک یکجہتی کا تصور ہی ناممکنات میں سے۔ اگر آپ 1000 دفعہ لوگوں سے تانے دے دے کے کہیں کہ یہ تانے، وہ جو اقبال غالب نے کہا نا کہ نکالنا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں ہو کیوں ہو۔ یہ تانوں کی زندگی چند دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے لمبی جنگ لڑنی ہے، اور یہ لمبی جنگ ملامت الکبریٰ لمبی جنگ ہے جس کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ ایسے ختم نہیں ہوگی۔ اس وقت فوری طور پر جو مجھے ڈر لگتا ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بارڈر کی جنگ پہ آ جائے گا، جسے کہتے ہیں انفینٹری کی جنگ، اور اس دوران پہلے چین نے تو آپ کی مدد کی تھی، کیونکہ چین آپ کی بیک پہ تھا، چھپا ہوا تھا، اور چین کے تمام سیٹلائٹ آپ استعمال کر رہے تھے، میزائل استعمال کر رہے تھے، لیکن دو بدو جنگ میں انٹرنیشنل بارڈر آپ کے لیے کوئی کراس نہیں کرے گا، فی الحال کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس نے ایک دفعہ بارڈر کراس کر لیا تو یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی یہ صورتحال۔ اور یہ عالمی جنگ میں کب تبدیل ہوگی؟ کہ جب اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوگا، اور وہ بھی کچھ دن دور نہیں۔ ہماری تیاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم ابھی تک اپنے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم الجھے ہوئے رہیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ حدیث کا وہ حصہ جو کہ ابھی پورا نہیں ہوا، خراب السند من الہند، کہ چین نے تو انڈیا کو دنیا بھر کے اندر منہ دکھانے کے قابل ہی کا، کہیں دوسرا بھی خدا نخواستہ وہ حصہ مکمل نہ ہو جائے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔